بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایسا کرنے سے جس نے جادو کیا ہوگا اسی پر پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربنا قفا۔ ناظرین، دنیا میں انسان جب اللہ کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو اسے نہ صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے جسمانی و معاشی جدوجہد کرنی پڑتی ہے بلکہ روحانی و نفسیاتی طور پر بھی کئی آزمائشوں اور خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان خطرات میں ایک خطرہ ایسا ہے جو انسان کی عقل، سوچ، صحت، رزق، عزت، رشتے، گھر، سکون، حتیٰ کہ عبادات تک کو متاثر کرتا ہے، اور وہ ہے جادو یعنی سحر، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ جادو صرف ایک کہانی یا تصور نہیں بلکہ ایک حقیقی اور روحانی بیماری ہے جس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسان کو نفسیاتی طور پر توڑتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو کئی پہلوؤں سے برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل، شعور، فہم اور بصیرت جیسی نعمتوں سے نوازا، مگر جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرے بھی موجود ہیں۔ جس طرح ایمان، عبادت اور خیر کا وجود ہے، اسی طرح کفر، شر اور برائی بھی دنیا میں موجود ہے۔ انہی برائیوں میں ایک عظیم فتنہ جادو بھی ہے جو صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دینی اور روحانی طور پر بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام میں جادو ایک سخت ترین گناہ اور کفر کے قریب عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں منع فرمایا ہے۔ جادو نہ صرف انسانوں کے باہمی رشتے ختم کرتا ہے بلکہ بعض اوقات انسان کی عقل و صحت، کاروبار، عزت، حتیٰ کہ اس کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہر دور ایسا گزرا ہے جس میں انسان نے اپنی حاجات کے لیے کبھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور کبھی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک کر ایسے ذرائع کو چنا جو اس کے لیے مزید تباہی کا سبب بنے۔ آج کا انسان ترقی کے اس بلند مینار پر کھڑا ہو کر بھی ایک نہ ختم ہونے والی بے سکونی، خوف، پریشانی اور انجانے خطرات کا شکار ہے۔ گھروں میں بے برکتی، کاروبار میں بندش، رشتوں میں دوری، ازدواجی مسائل، جسمانی بیماریاں، ذہنی دباؤ اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ کوئی ہے جو ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جادو، بندش اور نظر بد کا فتنہ آج بھی اپنی پوری شدت سے موجود ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان پر جادو کے اثرات بالکل بھی اثر نہ کریں گے۔ جس نے جادو کیا ہوگا اسی پر دوبارہ پلٹ جائے گا۔ یہ آیت جادو کے توڑ کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب آیت ہے، تو آپ نے اس آیت کو کب، کہاں اور کیسے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے عمل سے جادو کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ یہ صرف افسانہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگروں کا تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹا الزام کہ وہ جادو سیکھتے تھے، اور سورہ فلق والناس کا نزول، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ جادو کو مانتی ہے، اس کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے واضح ہدایات فراہم کرتی ہے۔ آج کے دور میں انسان جس قدر سائنسی ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے اسی قدر روحانی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب کوئی کام نہیں بنتا، دوا اثر نہیں کرتی، تعلقات بگڑتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، شادی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہونے لگتا ہے، تو اکثر دل یہی کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور بسا اوقات یہ بات سچ بھی ہوتی ہے
جادو، بندش اور نظر بد کا استعمال نہ صرف زمانہ قدیم میں رائج تھا بلکہ آج بھی یہ مکروہ عمل مختلف صورتوں میں پھیل چکا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر تعویذ، گنڈے، غیر شرعی عملیات اور بعض اوقات شرک میں جانے والے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی مومن دل سے اللہ کو پکارتا ہے، جب وہ کہتا ہے کل ربنا کفا، یعنی کہہ دیجئے ہمیں ہمارا رب کافی ہے، تو یہ پکار زمین سے عرش الہی تک جاتی ہے، اور وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے اپنے بندے کو کفایت فرماتا ہے۔ اس وظیفے کا اصل راز توکل میں ہے، اخلاص میں ہے، اور اس یقین میں ہے کہ ہمارا رب ہمیں کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ربنا کفا ایک ایسا نورانی عمل ہے جسے اگر روزانہ صرف 100 مرتبہ پورے یقین، خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا اس پر پلٹ جائے گا، اس کا وار ناکام ہو جائے گا اور پڑھنے والے کو اللہ اپنی امان میں لے لے گا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی معراج ہے۔ یہ اس دل کی پکار ہے جو رب کے سوا کسی کو مؤثر بالذات نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل کفى اللہ ما اہم من امر الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: جس نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے، اللہ اس کے تمام دنیا و آخرت کے معاملات میں کافی ہو جاتا ہے۔ اسی یقین اور جذبے کے تحت ہم آج آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی اس عظیم آیت سے جڑ جائیں، اسے روزانہ کی روحانی غذا بنائیں اور جادو، حسد، بندش اور نظر بد جیسے شیطانی حملوں سے نجات پائیں۔ یہ وظیفہ ایک روحانی ہتھیار ہے، ایک نورانی تلوار ہے جو باطل قوتوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو جادو کے بارے میں مکمل بتاتے ہیں کہ جادو کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کے کرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق اس سے بچنے کی کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، جادو کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے، جس کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو چھپا کر دھوکے یا اثر کے ذریعے ظاہر سے مختلف بنانا۔ فقہی لحاظ سے جادو ایک ایسا خفیہ علم یا عمل ہے جس کے ذریعے کسی انسان، چیز یا کیفیت پر غیر فطری اثر ڈالا جاتا ہے، اور یہ عمل شیاطین اور جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جادو کی کئی اقسام ہیں جن میں کالا جادو سب سے خطرناک اور تباہ کن جادو ہوتا ہے، جو شیطانی طاقتوں، جنات اور کفر پر مبنی عملیات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس میں اکثر انسانی جسم، تصاویر، خون یا ناخن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جادو کی اقسام میں سفلی علم ہے۔ یہ ایک ایسا جادو ہے جو مخصوص جنات یا شیاطین سے معاہدہ کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے اکثر اللہ سے دور اور شیطان سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے محبت کا جادو۔ یہ جادو کسی کو اپنی طرف مائل کرنے، کسی سے محبت کروانے یا تعلق جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو شرعی لحاظ سے سخت ممنوع ہے۔ جادو کی اگلی قسم میں جدائی کا جادو شامل ہے، جو میاں بیوی یا قریبی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے نفرت دلوا کر جدا کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں بیان شدہ سب سے زیادہ عام جادو ہے۔ اس کے بعد بندش کا جادو آتا ہے، جو کاروبار، رزق، شادی، اولاد، صحت یا ذہنی سکون میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر نظر بندی کا جادو آتا ہے، جو انسان کے جسم، زبان یا سوچ کو بند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیکار ہو جائے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو کا توڑ کیسے ممکن ہے۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا مکمل علاج شریعت کے مطابق ممکن ہے، جس میں انسان رقیہ شرعیہ کا استعمال کرے، قرآن و سنت سے ثابت شدہ آیات اور دعاؤں کے ذریعے دم کیا جائے، کسی نیک، متقی اور شرعی علم رکھنے والے عامل سے رابطہ کیا جائے، جادو کے مواد کو تلاش کر کے تلف کیا جائے۔ اگر جادو کی چیزیں مثلاً گانٹھیں، پرچیاں یا تعویذ وغیرہ مل جائیں تو سورۃ الفلق والناس پڑھ کر پانی سے دھو کر جلا دیں یا بہا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج اللہ کے کلام کے ذریعے کروایا اور سورۃ الفلق والناس سے توڑ کیا۔ ناظرین، اسی جادو کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان پیش آنے والے اس عظیم دن کا ہے جب فرعون نے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کیا تاکہ وہ اپنی چالاکی اور جادو کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جھوٹا ثابت کریں۔ یہ واقعہ ایمان، معجزے، حق و باطل کی کشمکش اور اللہ کی نصرت کا مظہر ہے۔ فرعون جو خود کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں آ کر توحید کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی بات کی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی جو ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری گھبرا گئے، لیکن فرعون نے اس واقعے کو جادو قرار دیا اور کہا یہ موسیٰ ایک ماہر جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے۔ فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا یقیناً یہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ تم سب مل کر موسیٰ کے سامنے آؤ اور اپنے جادو سے اسے شکست دو۔ پھر ایک دن مقرر ہوا جسے یومۃ الزینت یعنی خوبصورتی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن مصر کے تمام لوگ جمع ہوئے تاکہ حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ جادوگر آئے، ان کے پاس رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ سب کے سب سانپوں کی مانند رینگنے لگے جیسے کہ واقعی زندہ ہو گئے ہوں۔ لوگوں نے شور مچایا اور خوفزدہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے پس ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کو ایسا دکھائی دینے لگیں کہ گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے دل میں خوف محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ہم نے کہا مت ڈرو، یقیناً تو ہی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ فوراً ایک عظیم الشان اژدہا بن گئی اور جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل گئی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین۔ حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا، پس وہ مغلوب ہو گئے اور ذلت کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا معجزہ ہے، کیونکہ وہ جادوگر تھے اور جانتے تھے کہ جادو کی حدود کیا ہیں۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، لیکن ایمان جب دل میں اتر جائے تو پھر موت کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ جادوگروں نے کہا ان الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس نورانی عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے فضائل، اس کے اوقات اور تجربات کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے میں بتائی گئی آیت کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کہ جس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے جادو کا اثر جادو کرنے والے پر پلٹ جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک وظیفہ ہے بلکہ ایک بیداری ہے، ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی روح کو پھر سے قرآن کی طرف لوٹائیں اور اپنے رب کو اس انداز میں پکاریں جس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ادعونی استجب لکم، ترجمہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ناظرین، جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت بوجھل ہے، کاروبار بندش کا شکار ہے، نظر بد ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تھکاوٹ ہے، اولاد کی بندش ہے، ذہنی سکون میسر نہ ہے، روحانی طور پر بے چین ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا،
گھریلو لڑائیاں اور ناچاکیاں معمول بن چکی ہیں، کوئی آپ پر ضرورت سے زیادہ غالب ہو رہا ہے تو آپ نے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے، کیونکہ یہ علامات جادو کی علامات ہوتی ہیں، اور جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، یہ آیت بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو یہ سب اثرات ختم ہو جائیں گے، اور جس نے آپ پر کوئی عمل کیا ہوگا یا جادو کیا ہوگا تو اس کے اثرات واپس اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے مکمل توجہ اور خالص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ فجر، عصر یا رات کو سوتے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت قل ربنا کفا یعنی کہہ دیجئے ہمیں ہمارا رب کافی ہے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ یہ آیت تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے موضوعات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اس ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے خناس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یہ دونوں صورتیں آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہیں کہ پہلے سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس، پھر دوسری بار پہلے سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس، تیسری بار بھی پہلے سورۃ الفلق اور پھر سورۃ الناس کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت اور ان صورتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر سے تمام قسم کے جادو، ٹونے، تویز، گنڈے کے اثرات وغیرہ ختم کر دے گا، اور جس نے جادو کیا ہوگا اس کے اثرات پلٹ کر اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں تازگی آ جائے گی، طبیعت میں چڑچڑاپن اور بوجھل پن ختم ہو جائے گا، آپ خود کو روحانی و جسمانی طور پر ہلکا محسوس کریں گے، آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، کاروباری مسائل ترقی کی طرف گامزن ہوں گے، آپ کی اولاد کے رشتوں اور شادیوں میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں پیار، محبت اور اتفاق کا سماں قائم ہوگا، آپ کے گھر میں سکون اور برکتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔
ناظرین محترم، جادو ایک ایسا فتان عمل ہے جو نہ صرف انسانی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات بھی تباہ کن ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں حفاظت کے وہ تمام ذرائع عطا کیے ہیں جن سے ہم اس شیطانی فتنہ سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں، نماز قائم رکھیں، اذکار میں مشغول رہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے شیطانی وسوسوں اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔